अपने ही आलिम की सिर्फ बात मानेंगे, दूसरा आलिम आपकी नज़र में जाहिल है। ये एक साहब का सवाल है कि हमारे यहाँ कुर्बानी का गोश्त पकाकर सबको खिलाया जाता है, सब लोग अपने रिश्तेदार का गोश्त चखने जाते हैं, इसमें कुछ घर देवबंदी के होते हैं और हमारे सुन्नी हजरात वहाँ पर जाकर गोश्त खाते हैं, तो ये खाना कैसा है? देवबंदी अपने कुफरिया अकाइद की वजह से काफिर व मुर्तद हैं, और हदीस पाक में है वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुआकिलुहुम, यानी उनके पास न बैठो, उनके साथ न पियो न खाओ। लिहाजा जब उनके साथ बैठना खाना पीना सब नाजायज़ व हराम है, तो उनके घर जाना या उन्हें अपने यहाँ बुलाना या उनका गोश्त खाना, ये सब भी नाजायज़ और सख्त गुनाह है। ख़ास तौर से कुर्बानी का गोश्त खाना या चखना तो और भी ज़्यादा सख्त हराम है, क्योंकि देवबंदी का ज़िबा किया हुआ जानवर मुर्दार व हराम है, और इस तरह का गोश्त खाने वाले या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सख्त गुनहगार हैं। इन सब पर तौबा इस्तग़फ़ार वाजिब है। वल्लाहु ताला। एका करो, बस एका करो, सब शिया एक हो जाओ, सुन्नी एक हो जाओ। शियाओं के अंदर कितने फिरके हैं वो एक हो जाएं, सुन्नियों के अंदर कितने फिरके हैं वो एक हो जाएं। आप चाहते हो कि आपके ऊपर अल्लाह की मदद आए तो सब्र करना पड़ेगा। पहचानूंगा, अब भी अपने आप को नहीं पहचानूंगा तो फिर कब पहचानूंगा? मरने के बाद दोबारा आने को मिल जाता तो मैं यहाँ भी सब्र कर लेता, लेकिन अब सब्र नहीं होता है, क्योंकि अब मैं क्या पता कब मर जाऊँ। लेकिन हाँ, हक बात बोल के ही जाऊँगा। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सुनता चला आया हूँ, बचपन से सुनता चला आया हूँ बुढ़ापे तलक। क्या अब भी अपने रब को नहीं पहचानूंगा? मैं हर आलिम की इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। आज के दौर में जिन माँ बापों ने अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया है, इससे बड़ा समझ लो आज के टाइम में कोई भी इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। वो बुरे बनना चाहते हैं, मुसलमान की बात कर रहा हूँ, एक भी नहीं निकलेगा। वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी फिरके का हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो भी काम चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। पहले मैं सारी बुराइयाँ आपको दिखाना चाहता हूँ अपने चैनल पे कि इस दुनिया में क्या क्या बुराइयाँ चल रही हैं। आप चाहते हो कि आपके ऊपर अल्लाह की मदद आए तो सब्र करना पड़ेगा। हमारे खुद के ही आलिम एक चीज़ के लिए कहते हैं हराम है और एक चीज़ के लिए कहते हैं हलाल है। लोगों ने मेरी पूरी गृहस्थी उजाड़ दी, मैंने सब्र किया। इसी चीज़ के ऊपर आज का मुसलमान अमल नहीं करना चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, मैं मोहम्मद इमरान खान, लोग मुझे इमरान खाका मास्टर के नाम से जानते हैं। आप मेरे चैनल पे आए दिन तरह तरह की वीडियो देखते होंगे और आप अपने मन में कोई ना कोई ख्याल और कोई ना कोई विचार ज़रूर बनाते होंगे। क्योंकि देखिए, जो दुनिया जिस ट्रैक पे चल रही है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप खुद महसूस करिए कि हम सब मुसलमान, हम सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। हम सब मुसलमान एक और नेक बनना चाहते हैं या नहीं? हाँ या ना? देखिए, हर किसी का जवाब यही होगा, हाँ में। कोई ऐसा नहीं निकलेगा जो ये कहेगा नहीं हम तो बुरे बनना चाहते हैं। मुसलमान की बात कर रहा हूँ, एक भी नहीं निकलेगा। वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी फिरके का हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अहले हदीसों में हो, चाहे देवबंदी में हो, चाहे बरेलवी में हो, चाहे शियाओं में हो, चाहे कादरी में हो, चाहे सोनवर्दी में हो, किसी भी फिरके में हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं
ایک برا آدمی بنوں، اور اگر جو چاہے گا کہ میں برا آدمی بنوں وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے بھلے ہی کہے کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں، اس کا کہنا فضول ہوگا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور یہ سبھی جانتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے محبت، نفرت کے بیج بونا نہیں سکھاتا ہے، اور نہ ہی کسی نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کری ہے، کسی نے ہمارے ساتھ برائی کری ہے، اس سے انتقام لینا بھی نہیں سکھاتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے۔ تو وہ صبر، جو صبر کرنے والے ہیں وہ صبر ہی کریں گے۔ الحمدللہ میں صبر کرنے والا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ مجھے لوگوں نے تکلیف بھی دی ہے، پریشان بھی کیا ہے، لیکن میں صبر کرتا ہوں۔ لوگوں نے میرے پیسے بھی کھا گئے لوگ، لیکن میں نے صبر کیا۔ لوگوں نے میری پوری گیستی اجاڑ دی، میں نے صبر کیا۔ میں نے ان لوگوں سب کو معاف کیا، جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا ہو میں نے سب کو معاف کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے کہنے پہ نہ چلیں، لیکن اپنے من میں سوچیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بس میرے کہنے پہ کوئی مت چلنا، نہ کوئی میری بات کو ماننا، لیکن اس چیز کو ضرور ماننا جو چیز آپ کے مسلک کے اندر ہے۔ بس میرا تو صرف جو بھی میرا چینل پہ بہت سے مسلمان ہیں ویڈیو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کوئی اگر غلط ویڈیو آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے، یا پھر کہیں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کہیں پہ جواب دیا جا رہا ہے، اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے سننا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ لیکن دیکھیے، جس کی جیسی سوچ ہے وہ اپنی ویسی سوچ بنائے رکھے۔ ہم آپ کی سوچ میں تبدیلی بالکل نہیں لانا چاہتے ہیں، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی مسلک پر عمل کرنے لگ جائیں صحیح سے۔ آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرتے ہیں وہ عمل الگ ہے۔ دیکھیے، آپس میں جو ایک دوسرے کو ایک کرتے ہیں وہ عمل وہ ہیں آپ کی ہمدردی کے، آپ کے انصاف کرنے کے، آپ کسی کا حق نہ ماریں، آپ کا کوئی حق مار لے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ ہے، دیکھیے، ہر دین کے اندر، ہر مذہب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اسی چیز کے اوپر آج کا مسلمان عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، بالکل عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمارے خود کے ہی عالم ایک چیز کے لیے کہتے ہیں حرام ہے اور ایک چیز کے لیے کہتے ہیں حلال ہے۔ صاحب کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں قربانی کا گوشت پکا کر سب کو کھلایا جاتا ہے، سب لوگ اپنے رشتہ دار کا گوشت چکھنے جاتے ہیں، اس میں کچھ گھر دیوبندی کے ہوتے ہیں اور ہمارے سنی حضرات وہاں پر جا کر گوشت کھاتے ہیں، تو یہ کھانا کیسا ہے؟ دیوبندی اپنے کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں، اور حدیث پاک میں ہے وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ، یعنی ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ پیو نہ کھاؤ۔ لہذا جب ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا سب ناجائز و حرام ہے، تو ان کے گھر جانا یا انہیں اپنے یہاں بلانا یا ان کا گوشت کھانا، یہ سب بھی ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ خاص طور سے قربانی کا گوشت کھانا یا چکنا تو اور بھی زیادہ سخت حرام ہے، کیونکہ دیوبندی کا ذبح کیا ہوا جانور مردار و حرام ہے، اور اس طرح کا گوشت کھانے والے یا ان سے تعلق رکھنے والے سخت گنہگار ہیں۔ ان سب پر توبہ استغفار واجب ہے، واللہ تعالی۔ اس میں ہندو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے، اور ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، جی بیٹھ کے کھانا کھانا بھی جائز ہے، ان کے گھر کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ سبزی وغیرہ ہو۔ گوشت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اڑوس پڑوس سے ہی مسلمان قصائیوں سے خریدتے ہیں تو پھر گوشت کھانا بھی جائز ہے، تو جائز تو ہے۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال حرام کا فرق کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ذبیحہ کو، تو پھر نہ کھائیں، گوشت نہ کھائیں، سبزی کھا لیں۔ دیکھیے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے جتنے بھی اسلام میں جتنے بھی عالم ہیں وہ سب ہمارے عالم ہیں، میرا ماننا ہے، یہ میرا اکیلے کا ماننا ہے۔
اور آپ لوگوں میں کیا ہے کہ آپ ہے نا اپنے ہی عالم کی صرف بات مانیں گے، دوسرا عالم آپ کی نظر میں جاہل ہے۔ میں کسی عالم کو جاہل نہیں سمجھتا ہوں، میں ہر عالم کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ آج کے دور میں جن ماں باپوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں نکال دیا ہے، اس سے بڑا سمجھ لو آج کے ٹائم میں کوئی بھی اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے اللہ کی راہ میں نکالنا؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے۔ آج آپ غور کریے، اپنے اندر غور کریے کہ آپ کی اولاد کے آج دیندار ہیں؟ کیا آپ کی اولاد جانتی ہیں کہ اسلام میں کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے؟ کیا آپ کی اولادیں یہ جانتی ہیں کہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، کلمے کے الفاظ کیا ہیں؟ میں نے خود میرے بچپن سے میں دیکھتا چلا رہا ہوں، میرے بچپن میں نے کلمہ سیکھا تھا، اور کہاں پر سیکھا تھا؟ تبلیغ جماعت کے اندر سیکھا تھا۔ اس زبان سے وہی نکلے گا جو حق ہوئے گا، اور جو برا ہوئے گا نا اس کو اللہ غارت کر دے، ٹھیک ہے؟ جو بھی برا میرے منہ سے کچھ اگر ایسا برا بھی نکلتا ہے تو میں اس کے لیے پہلے ہی آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کے دل پہ چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، صرف ایک حقیقت کو سامنے آپ اپنے بھی لانا چاہتے ہیں اور آپ کے بھی سامنے ایک حقیقت کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ آج حقیقت پہ کوئی عمل کر ہی نہیں رہا ہے۔ جس سے بھی اگر حقیقت کی بات کری جاتی ہے تو وہ کہتا ہے چپ ہو جاؤ، مت بولنا، کیونکہ حقیقت آج کے ٹائم پہ کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ آج کے ٹائم پہ کیا چاہتا ہے؟ لڑائی کرنا، دنگا کرنا، اور طرح طرح کے ایسے بوال پیدا کرنا جس سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے میں اور دشمنی پیدا ہو جائے، اور کر رہے ہیں لوگ، دشمنی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ان سے ناراض کیوں ہوئیں گے؟ ہم ان سے ناراض نہیں ہوئیں گے۔ کیوں نہیں ہوئیں گے؟ کیونکہ ہم تو صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے۔ صبر کر کے دیکھو، اگر واقعی میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر اللہ کی مدد آئے تو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام کے ہر فرقے کے اندر صبر پہ بہت تنقید کی گئی، صبر کے اوپر۔ آپ نوٹ کریے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، سنتا چلا آیا ہوں، بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں بڑھاپے تلک۔ کیا اب بھی اپنے رب کو نہیں پہچانوں گا؟ اب بھی آپ لوگ کو نہیں پہچانوں گا؟ اب بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانوں گا؟ تو پھر کب پہچانوں گا؟ مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد دوبارہ آنے کو مل جاتا تو میں یہاں بھی صبر کر لیتا، لیکن اب صبر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب میں کیا پتہ کب مر جاؤں۔ لیکن ہاں، حق بات بول کے ہی جاؤں گا میں، حق بات، جو حق بات ہے نا۔ دیکھو میرے تو دن ہو گئے قریب، کیا پتا کب وہ رب مجھے اوپر بلا لے، اور میں خوشی خوشی جانے کو تیار ہوں، لیکن پیار سے جانے کو تیار ہوں، پیار سے، آپس میں محبت کر کے، لڑ کے نہیں، ایسے نہیں، لڑ کے مرے تو کیا مرے، پیار سے مرے، ایک دوسرے سے محبت میں۔ میرے ہاتھ کسی کے سر پہ ہو یا آپ کا ہاتھ میرے سر پہ ہو، دیکھیے زندگی ہماری کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، آپ کی زندگی کیا ہے آپ جانتے ہو۔ آپ اچھی طریقے سے یہ سمجھیے کہ ہر مسلک میں محبت کو ہی درجہ اونچا دیا گیا ہے، معاف کرنے کو درجہ اونچا دیا گیا۔ جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ اس ٹائم کے دور کو یاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ بیانوں میں تو خوب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھو، اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھو، اس پر عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، لیکن اس پر تو عمل ہے ہی نہیں۔ معاف کرنے کے اوپر، اس پر عمل کہاں ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ تو گھمنڈی بنے بیٹھے ہوئے ہو، بہت بڑے اپنے آپ کو علامہ سمجھے بیٹھے ہو، اور اللہ کی نظر میں تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، تو علامہ کہاں کے رہے؟ علامہ تو رہی نہیں، کیونکہ اللہ جب چاہے گا آپ کی روح کو قبض کر لے گا،
फिर काहे के अल्लामा हो आप? फिर तो कुछ नहीं हो, मट्टी हो आप, तो फिर बिल्कुल मट्टी हो आप। कब्र के अंदर दफना देंगे आपको, क्या होगा? आप कहाँ के अल्लामा रह गए फिर? तो अभी मरने से पहले पहले कुछ ऐसे काम कर लो जो सबको एक कर दो, एक पटरी पे ला दो सब मुसलमानों को। हमारा कुरान एक है, हमारा रब एक है, हमारे नबी भी एक ही है, हमारा सब कुछ एक है, इस्लाम एक है। तो बट कैसे गए? आपस में फूट कैसे पड़ गई? जरा दिमाग लगाओ, फूट पड़ी कैसे है? नहीं मानने के ऊपर फूट पड़ी है, जिद करने के ऊपर फूट पड़ी है। जिद पे अटल हो जाना, मैं कुछ हूं। यहूदी क्या करते थे? जिद पे अटल ही तो हो गए थे वो, मैं कुछ हूं, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है यार, मैं तुम्हें कैसे मान लूं? कैसे कैसे नबी मान लूं तुमको मैं? अल्लाह के नबी से कहते थे ना। यहूदियों को देखिए, और उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे चले जाइए, वहां पर देखिए क्या हुआ था। अटल थे ना लोग, मैं अटल हूं, मैं कैसे मान लूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, और एक ही अल्लाह सबको देता, मैं कैसे मान लूं? जब भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मान रहे। यहूदियों वाला असर आ गया ना हमारे अंदर। यहूदियों को तो बहुत बुरा कहते हैं हम, है ना? मुसलमानों में कहते हैं ना, यहूदी दुश्मन है एक दूसरे के। एका करो बस, एका करो, सब शिया एक हो जाओ, सुन्नी एक हो जाओ। शियाओं के अंदर कितने फिरके हैं वो एक हो जाएं, सुन्नियों के अंदर कितने फिरके हैं वो एक हो जाएं। बस ये कर लो और सब्र कर लो। अगर एक नहीं हो सकते हो तो सब्र करो। कैसे सब्र करो? आप आलिम लोग, हम आवाम को ये मत कहो कि तुम अपने बाप के घर पे खाना नहीं खा सकते हो। हमसे ये मत कहो कि हम अपने भाई के घर पे खाना नहीं खा सकते, क्योंकि मेरा भाई तो शिया है, मैं तो सुन्नी हूं, उनके घर का खाना आप बता रहे हो हराम है ना? मत करो ऐसा, फूट मत डालो। एक नबी की सब उम्मत है, फूट मत डालो, प्यार से रह लो, प्यार से। नफरत मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ।